جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام علیکم. آج ہم لوگ ایک شرک میں ملوث ہیں، اور وہ شرک یہ ہے کہ انسان اس کو شرک نہیں سمجھتا. کسی کے گلے میں تعویذ ڈلا ہوا ہے، کسی بچے کے گلے میں یا اس کے ہاتھ میں کالا ڈورا ڈلا ہوا ہے یا تعویذ پہنا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں لوگ کہ ہمیں اس سے شفا ہوتی ہے اور بچے کو نظر نہیں لگتی. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ من علق تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ پہنا یا دھاگا پہنا یا لٹکایا یا چپکایا اس نے شرک کیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے کہ تم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو صبح و شام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرو تو تم محفوظ رہو گے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین پر یہ دعا دم کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ دعا تھی. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ میری الحمدللہ کافی لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے موقع دیا کہ میں نے بہت سارے بچوں کے ہاتھوں سے ماں باپ کو سمجھا کر کے ان کے گلے سے تعویذ کو اور کالے ڈوروں کو نکالا ہے. اور بہت سارے الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے تعویذ وغیرہ کا استعمال کیا تھا، ان کو سمجھایا، تو اللہ نے ہمیں الحمدللہ اتنی صلاحیت دی کہ ہم نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ نے ان کو ہدایت دی. الحمدللہ وہ اس شرک سے پاک ہو گئے. تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے. لیکن پلٹ کر کچھ لوگوں کے پاس سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، تو اس کا پہننا ہمارے لیے کہاں غلط ہوا؟ تو دیکھیے، پہلی عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر تعویذ کا پہننا صحیح ہے اور کوئی قرآن کی آیات یا کچھ بھی قرآن کے لفظ لکھ کر کے آپ کو دے رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ قرآن کو ہی آپ اگر گلے میں ٹنگا لیں تو کیا شفا ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی، بلکہ قرآن کو پڑھ کر شفا ہوتی ہے، کیونکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہی شفا ہے. تو اس سے آپ کو بہت سمجھنے والی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح علم حاصل کیجئے، صحیح علماء کی طرف رجوع کیجئے، ان سے معلومات کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں. اس چیزوں سے بچنا چاہیے. دوسری ایک سوال یہ بھی آتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور کیا وہ غلط تھا؟ تو یہ غلط نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، ہمیں علم ہے اس بات کا. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے تعویذ بنا کر بھیجا تھا یا اللہ نے اپنا کلام بھیجا تھا؟ تو بٹ نیچرل بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا کلام بھیجا. اگر تعویذ ہی صحیح ہوتا یا تعویذ قرآن کا لکھ کر کے پہننا ہی صحیح ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے کمزور نہیں کہ وہ تعویذ بنا کر نہ بھیجتا. اگر یہ چیزیں صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے تعویذ بنا کر قرآن کا بھیج دیتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور وہ اپنے گلے میں ٹنگا لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ سب چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. بلکہ اللہ نے اپنا کلام بھیجا، اور دعائے معوذتین ہے جس کو ہم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے نام سے جانتے ہیں. یہ دونوں صورتیں آپ صبح و شام اپنے اوپر اور بچوں کے اوپر دم کیجئے. اس سے انشاءاللہ آپ بھی اور بچے بھی تمام بری آفتوں سے، مصیبتوں سے، شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہیں گے. کیونکہ سورہ فاتحہ میں سب سے زیادہ الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، اس کی کبریائی ہے، اس کی بڑائی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی مناجات اللہ کے آگے رکھتے ہیں. تو اس سے شفا ہوتا ہے. آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیے. اور اسی طریقے سے آپ کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کیجیے جس کو اسلام نے اجازت نہیں دی. تو جو بھی آپ کو انسان تعویذ لکھ کر دیتا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز کالا ڈورا لکھ کر کے بنا کر کے دیتا ہو، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، یہ سب چیزیں شرک ہے. اس سے بچیے اور اپنے آپ کو بچائیے اور لوگوں کی طرف صحیح پیغام بتائیے حکمت کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم قرآن و سنت پر قائم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے گا کہ ہم انشاءاللہ صحیح راستے پر ہوں، صراط مستقیم پر ہوں، اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ غلط راہ سے بچا کر ان کو بھی صحیح راستے پر لے آئیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام شرک سے، بدعت سے، کفر سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امن کا پیغام انسانیت کے نام.